تلاش میں جا اپنی بیچ کر، اللہ کی تلاش میں جا اپنی بیچ کر، جنت کے خریدار ہیں علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہیں علماء دیوبند، مضبوط پیدار تہذیب کے مینار۔ الحمد للہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ معزز علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج ہمارے ملک ہندوستان کو آزاد ہوئے پورے 75 سال گزر گئے، اور آج پورا ملک آزادی کو یاد کر کے خوشی منا رہا ہے۔ جگہ جگہ جھنڈے پھہرائے جا رہے ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں، اور ایک خاص قسم کی فرحت اور خوشی کا احساس دل میں ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ انسان کے لیے آزادی اس کی زندگی ہے اور غلامی موت ہے۔ غلام آدمی کی زندگی بھی موت سے بدتر ہوتی ہے، اسی لیے آزادی دینے والے شخص کو اسلامی اصطلاح میں ولی النعمہ کہا جاتا ہے، یعنی زندگی کا سب سے بڑا محسن، جس نے اس شخص پر احسان کیا ہے وہ اس کا آزاد کرنے والا آقا ہے، اللہ اور رسول کے بعد ظاہری اعتبار سے۔ تو ہم نے تو اور جتنے حضرات یہاں موجود ہیں ان کی اکثریت نے آزاد ہندوستان میں آنکھیں کھولی ہیں، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ غلامی ہوتی کیا ہے۔ جنہوں نے غلامی کا زمانہ پایا ہے اور پھر آزادی کا زمانہ دیکھا تو انہیں فرق محسوس ہوا ہوگا کہ بھئی وہ غلامی تھی اور یہ آزادی ہے۔ تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ غلامی کے زمانے میں جب یہ ملک انگریزوں کا غلام تھا
تو عام ہندوستانی شہری کو وہ حقوق حاصل نہیں تھے جو انگریزوں کو حاصل تھے۔ ریل گاڑیاں چلا کرتی تھیں، اس میں فرسٹ اور سیکنڈ کلاس میں سوائے انگریز کے کوئی سفر نہیں کر سکتا تھا۔ آپ چاہے کتنے بڑے ہندوستانی ہوں، آپ کو تھرڈ کلاس میں سفر کرنا پڑے گا، یہ بتانے کے لیے کہ ہم حاکم ہیں تم محکوم ہو، ہم آقا ہیں تم غلام ہو۔ انگریز ٹھنڈے ملک سے آیا تھا، یہاں کی گرمی اس کے لیے ناقابل برداشت تھی، تو اس نے کیا کیا کہ پہاڑی علاقوں میں شہر آباد کیے جو ٹھنڈے علاقے تھے، اور ان علاقوں کے اندر عام ہندوستانی شہری کو جانے کی رہنے کی اجازت نہیں تھی، وہاں بس انگریز رہیں گے، وہی جائیں گے، وہی ٹھہریں گے۔ ہمارا ملک ہوتے ہوئے یہ صورتحال تھی۔ پورے ملک میں کوئی بھی ڈی ایم، کلکٹر، کوئی اعلی افسر انگریز کے علاوہ نہیں ہو سکتا تھا۔ بڑے سے بڑا پڑھا لکھا ہندوستانی کیوں نہ ہو، وہ ڈپٹی پر جا کر کے رک جاتا تھا۔ ڈپٹی کلکٹر ہو سکتا تھا، ڈپٹی افسر ہو سکتا تھا، مگر اصل نہیں۔ تو پورا پاور ایسی قوم کے ہاتھ میں تھا جو ہزاروں میل دور سے یہاں آ کر ہم پر قابض ہو گئی تھی، زبردستی قابض ہو گئی۔ تاجروں کے بھیس میں جو آئے اور یہاں سیاہ اور سفید کے مالک بن گئے، آئے تھے یہ اجازت لے کر کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ہم یہاں تجارت کریں گے، یہاں کا مال لے جائیں گے، وہاں سے بنوا کے بھیجیں گے، اور بڑی ترقی ہوگی ملک کی، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ اور ہوا یہ کہ یہاں کا سرمایہ لوٹ کر کے اور گویا کہ خون چوس کر کے اپنے ملک کو اور اپنی تجارت کو ترقی دی۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے نقش حیات کی پہلی جلد میں تفصیلات لکھی ہیں کہ انگریز سے پہلے ہندوستان کی معیشت کا کیا حال تھا، اور انگریز کے آنے کے بعد یہاں کی معیشت کس بدتر حالت میں پہنچ گئی۔ یہاں کی صنعت و حرفت، یہاں کی فیکٹریاں، یہاں کا کام کاج، یہاں کی پیداوار، جس کی وجہ سے یہ ملک سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، انگریز کی آمد کے بعد لوٹ کھسوٹ کی وجہ سے معیشت برباد ہوئی، زندگیاں تباہ ہوئیں، حالات بگڑے۔ تو وہ غلامی کا زمانہ ہم نے نہیں دیکھا، جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے تھے کہ غلامی کا گھونٹ کتنا کڑوا ہوتا ہے۔ اللہ نے اس غلامی سے ہمیں نجات عطا فرمائی، اور ایک آزاد ملک میں آزاد شہری کی حیثیت سے ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہمارے لیے راستوں کو کھولا۔ لیکن یہ آزادی جو ہمیں بظاہر پیدا ہوتے ہی مل گئی، ہمارے بزرگوں کی
کتنی قربانیاں اس کے پیچھے ہیں اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ آج ہم معمولی باتوں کی وجہ سے جو حکومت کی طرف سے پیش آتی ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، مستقبل اندھیر نظر آنے لگتا ہے، راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ بہت سے لوگ تو یہ سوچنے لگتے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ بھئی ملک چھوڑ کر کے کہیں اور ٹھیا بناؤ۔ بڑے بڑے سرمایہ دار یہ سوچ رہے ہیں، ذرا سی باتوں کی وجہ سے۔ لیکن ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے اس سے زیادہ کئی گنا مایوس انگیز حالات میں یہی رہنے کا فیصلہ کیا، اور ان کے فیصلے کی بدولت آج یہاں کے چپے چپے پر مسجدیں آباد ہیں، مدرسے آباد ہیں، داڑھی ٹوپی کا چلن نظر آ رہا ہے۔ اگر انہوں نے وہ قربانیاں نہ دی ہوتی اور وہ مشقتیں نہ برداشت کی ہوتی اور استقامت کا ثبوت نہ دیا ہوتا تو یہ ساری رونقیں اجڑ جاتی، ویران ہو جاتی، اور اس کا تصور بھی ہمارے سامنے نہ ہوتا۔ تو ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، ایک دو دن کا نہیں ہے، دسیوں سالوں پر محیط ہے۔ انگریز کی آمد یہاں شروع ہوئی اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے اخیر زمانے سے، اور پھر وہ رفتہ رفتہ قدم بڑھاتے رہے۔ بنگال میں سراج الدولہ سے ان کی جنگ ہوئی، اور اس علاقے میں ٹیپو سلطان سے ان کا مقابلہ ہوا، اور جب یہ دونوں طاقتیں ختم ہو گئیں تو یہ آگے بڑھے، اور دلی پر انہوں نے اپنے اثر و رسوخ کو غالب کیا کہ ایک وقت وہ آیا کہ یہ نعرہ دلی کی گلیوں میں لگایا جانے لگا کہ ملک اللہ تعالی کا اور سلطنت بہادر شاہ کی اور حکم کمپنی بہادر کا۔ یعنی بہادر شاہ ظفر تو صرف دکھاوے کے بادشاہ ہیں، اصل پاور اب آ گیا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ میں، ہر چیز میں اس کا دخل ہے، ہر معاملے کے اندر اس کی بات چلتی ہے، حکم کمپنی بہادر کا، یہ نعرہ تھا۔ ان حالات میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا 1803 میں کہ اب یہ ملک ہمارے ہاتھ سے نکل کر غاصبوں کے قبضے میں جا چکا ہے، اور ان کے خلاف لڑائی کرنا ضروری ہے، جس کو فتوی جہاد کہا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ ہی کے فیض یافتہ اور تیار کردہ افراد انہوں نے انگریز کے خلاف تحریک شروع کی، جس کو تاریخ میں
تحریک سید احمد شہید کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت شاہ احمد سید احمد شہید اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہم اللہ اپنے رفقا کے ساتھ افغانستان سے ملحق سرحدی علاقوں میں انہوں نے اپنی حکومت قائم کی انگریز سے مقابلے کے لیے، فوج تیار کی، اپنے قاضی مقرر کیے، اپنے افراد جگہ جگہ بٹھائے اور ایک نظام بنایا۔ اس وقت پنجاب میں مہاراجہ رنجیت سنگھ حکمراں تھا اور وہ انگریزوں کا حلیف تھا۔ چنانچہ حضرت شاہ صاحب کی فوج کی لڑائی مہاراجہ رنجیت سنگھ کی فوج سے ہوئی، جس میں انگریز بھی شامل تھے، اور اس مقابلے میں جو بالا کوٹ میں ہوا یہ حضرات شہید ہو گئے، اور جو تحریک آزادی چلائی جا رہی تھی مزمحل ہو گئی، ایسا جوش اس میں نہیں رہا۔ اس کے بعد پھر سن 1857 میں ایک اور انقلابی تحریک اٹھی، جس کے اندر صرف مسلمان ہی شامل نہیں تھے بلکہ غیر مسلم بھی شامل تھے، اور اس کا نقطہ آغاز کلکتہ کے اندر ایک فوجی تھا منگل پانڈے، اس کو انگریز نے حکم دیا کہ اپنے منہ سے کارتوس کا ڈھکن کھولیں، اور کارتوس کے بارے میں یہ بات لوگوں میں پھیل گئی تھی کہ اس میں گائے کی چربی ملائی جاتی ہے۔ اس نے انکار کر دیا تو اس کو سزائے موت دی گئی۔ اس سے تمام ہندوستانی فوجی جو انگریز فوج میں داخل تھے ان میں بغاوت پھیل گئی، اور یہ بغاوت اتنی بڑی کہ میرٹھ میں جو فوجی ریجمنٹ تھی اس کے فوجیوں نے بھی بغاوت کر دی، اور جو انگریز افسران تھے ان کو مار پیٹ شروع ہو گئی، اور یہ پورا جتھا بن کر کے دلی پہنچ گیا، اور وہاں جو بھی ہاتھ آتا رہا انگریز اس کو ختم کر کے لال قلعے تک پہنچ گئے یہ لوگ۔ اس کو انقلاب سن 1857 کہا جاتا ہے۔ اسی موقع پر ہمارے اکابر رحمہم اللہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، قطب عالم مولانا رشید احمد گنگوئی، حضرت حافظ ضامن شہید رحمہم اللہ، انہوں نے شاملی اور تھانہ بھون میں مقابلہ کیا، اور شاملی کے میدان میں انگریزوں سے لڑتے ہوئے حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہادت نصیب ہوئی۔ لیکن چونکہ مغلیہ حکومت کا چراغ ٹمٹما رہا تھا اور اندر خانہ غداروں کی کمی نہیں تھی، اور انگریز کے پاس نیا فوجی اسلحہ تھا، اس لیے چند مہینوں کے اندر کایا پلٹ ہو گئی، اور دوبارہ اقتدار
لال قلعے پر انگریزوں کا اس قوت کے ساتھ قائم ہوا کہ وہاں سے ہندوستانی جھنڈا اتار کر یونین جیک لہرا دیا گیا، یعنی برطانیہ کا جھنڈا لہرا دیا گیا، اور اب ایسٹ انڈیا کمپنی غائب ہو گئی۔ اب براہ راست ملک برطانیہ کے تحت میں یہ پورا ملک آ گیا۔ تو مکمل پاور جو ملا وہ 1857 میں ملا ہے۔ گویا ہم غلام بنا دیے گئے، باقاعدہ باضابطہ غلام بن گئے۔ چونکہ اس تحریک میں علماء آگے آگے تھے، اس لیے جب ان کو اقتدار پر پورا قبضہ حاصل ہوا تو انہوں نے سب سے زیادہ علماء کے خلاف تحریک چلائی، چن چن کر کے شہید کیا۔ گلیوں میں، بازاروں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں ان گنت علماء شہید کیے گئے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد انگریز حکومت کا اتنا رعب لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا ہو گیا تھا کہ شاید اللہ کا بھی اتنا ڈر نہ ہو۔ یہ حضرت کے الفاظ ہیں۔ کوئی شخص زبان کھولنے سے ڈرتا تھا کہ پتہ نہیں کون شکایت کر دے اور کیا ہو جائے۔ 10 سال بالکل سناٹا رہا، پورے ملک میں عجیب ایک دہشت اور وحشت کا عالم رہا۔ لیکن 10 سال بعد 1867 میں دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا ہے کہ ہمارے اکابر نے یہ سوچا کہ آنے والی نسلوں کو عیسائی اثرات سے بچانے کے لیے اور ایمان پر باقی رکھنے کے لیے مدرسوں کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، دینی تعلیم کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ چنانچہ یہ مدرسہ ایک چھوٹی سی مسجد میں ایک انار کے درخت کے نیچے شروع کیا گیا، جس کے استاد کا نام بھی محمود تھا، شاگرد کا نام بھی محمود تھا۔ مگر یہ چھوٹی سی کوشش جو پہاڑ جیسے اخلاص کے ساتھ شروع ہوئی، اللہ کے دربار میں ایسی قبول ہوئی کہ اس ایک چراغ سے ہزاروں چراغ جل اٹھے، ہزاروں تاریکیاں ختم ہو گئیں، اور اس ادارے کا فیض چھوٹے سے قصبے سے نکل کر دنیا کے چپے چپے تک پہنچ گیا۔ اور وہ انگریز جو لاؤ لشکر کے ساتھ عیسائی پادریوں کو لے کر آیا تھا کہ ہماری نسلوں سے دین کو، ایمان کو کھرچ دے گا اور ایک نئی نسل عیسائیوں کی پیدا کرے گا، اس سیلاب کے مقابلے میں یہ چھوٹا سا مدرسہ بظاہر اللہ نے اسے سد سکندری بنا دیا۔ شورش کاشمیری نے کہا تھا، گونجے گا 4 کھونٹ میں نانوتوی کا نام، گونجے گا 4 کھونٹ میں نانوتوی کا نام، بانٹا ہے اس نے بادہ عرفان مصطفیٰ۔ کہاں کہاں تک دین پہنچایا، جمایا، لوگوں کے دلوں سے خوف نکالا، ڈر نکالا، غلامی کے مقابلے میں آزادی کی جد و جہد کا حوصلہ دیا، ایک مستقبل جو سیاہ نظر آ رہا تھا اس میں روشنی کی کرن پیدا کی۔
یہ اس ادارے کا فیض ہے۔ اسی کے سب سے پہلے طالب علم تھے جو آگے چل کر شیخ الہند بنے اور کہلائے مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اپنے استاد گرامی حجت الاسلام حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے پر کام شروع کیا۔ مدرسے میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ ثمرۃ التربیت، ایک ایسی انجمن جس میں ذہن سازی کی جائے ہمیں کیسے عزت کے ساتھ رہنا ہے، جمعیت الانصار، نظارۃ المعارف القرآنیہ بتدریج قائم کی گئیں، اور جو شاگرد تیار ہو رہے تھے ان کو مختلف محاذوں پر بھیج دیا گیا۔ کسی کو کابل بھیجا، کسی کو کراچی بھیجا، کسی کو ڈھاکہ بھیجا، کسی کو کہیں بھیجا۔ کام کرو، افراد بناؤ، ٹریننگ دو، اور انگریز کے جمے ہوئے پاؤں کو اکھاڑنے کا کام کرو۔ یہ خفیہ انداز میں تحریک چلتی رہی۔ اس تحریک کو تحریک شیخ الہند یا تحریک ریشمی رومال کہا جاتا ہے، کہ جاسوسوں سے بچنے کے لیے پیغامات ریشم کے رومال پر لکھ کر کے بھیجے جاتے تھے، اب ایسا کرنا ہے، اب ویسا کرنا ہے۔ 1916 تک آتے آتے اس تحریک کا راز فاش ہو گیا۔ جنگ عظیم شروع ہونے والی ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ حجاز تشریف لے گئے ترکی حکومت سے بات کرنے کے لیے، لیکن وہاں ایسے حالات پیش آئے کہ تحریک کا راز فاش ہونے کی وجہ سے اور شریف مکہ کے بغاوت کرنے کی وجہ سے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی اور ان کے رفقا حضرت مولانا وحید احمد صاحب، حضرت مولانا شیخ الہند شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ اور دیگر حضرات انگریز کی قید میں چلے گئے۔ حالات ایسے بنے، مالٹا بھیج دیا گیا انہیں، جو بڑا سرد علاقہ تھا، اور 3.5 سال تک تقریباً ان کو قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑیں۔ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیلات لکھی ہیں۔ سفر نامہ شیخ الہند ایک کتاب ہے مستقل، اس میں حالات لکھے ہیں، کب کیا ہوا، کیسے ہوا۔ سن 1920 میں یہ حضرات واپس ہوئے، چھوڑے گئے، اور اس سے پہلے یہاں پر ہندوستان میں علماء کی جماعت جمعیت علماء ہند قائم ہو چکی تھی، اور اس کا بھی سب سے بڑا جو منشا تھا اور مشن تھا وہ یہ کہ ہندوستان کو غلامی سے آزاد کرنا ہے، اور اپنے اداروں کو، اپنی مساجد کو، اپنی خانقاہوں کو، اپنے بزرگوں کے مزارات کو محفوظ رکھنا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، ان کی قیادت میں کام اور قافلہ آگے بڑھا، اور یہ طے ہوا، فتویٰ جاری ہوا جمعیت کے اجلاس میں، جس میں 500 علماء کے دستخط تھے، کہ انگریزی فوج میں ملازمت حرام ہے۔ اس کو کہتے ہیں ترک موالات، کہ یہ نہیں ہوگا اب کہ تم ہم پر ہی حکومت کرو اور ہماری مدد چاہو،
اس پر تحریک چلائی گئی، اس کے مقابلے میں انگریز نے ان اکابر کو جیل میں ڈالا، کئی سال جیل میں گزرے۔ خود حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا بڑا حصہ 10-12 سال ملا کر کے جیل میں گزرا ہے۔ آج تو آدمی کے لیے ایک دن بھی جیل میں جانا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور ان حضرات نے اتنی لمبی مدت، اور وہ بھی ایسی حکومت میں جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ سورج طلوع نہیں ہوتا، ادھر سے نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے ادھر سے نکل جاتا ہے، ایسے سخت حالات میں انہوں نے کلمہ حق بلند کیا، اور اپنے سامان کے ساتھ کفن کو لے کر کے چلتے تھے، تاکہ اگر شہادت کا وقت بھی آئے تو کسی کو کفن تلاش کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ اس انداز میں انہوں نے کام کیا، اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مشورہ دیا کہ آزادی کے لیے ملک کے رہنے والے سبھی باشندوں کو، سبھی مذہب کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر آنا پڑے گا، کیونکہ انگریز کی پالیسی یہ تھی کہ اختلاف پیدا کرو، حکومت کرو، ہندو مسلم کو لڑاؤ اور حکومت کرو۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، ہمارے لیے آزادی سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس کے لیے ہم تمام قوموں کے ساتھ مل کر کے کام کریں گے۔ حتیٰ کہ اس پر بھی تیار ہوئے کہ گاندھی جی کو اپنا بڑا مان لیا جائے، اگر وہ ہمیں مذہب پر آزادی کی ضمانت دیتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ چلنے سے بھی ہمیں کوئی گریز نہیں۔ کانگریس کا ساتھ دیا۔ فدائے ملت حضرت مولانا سید اسد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کانگریس یہ تو ٹوڈیوں کی جماعت تھی، یعنی چاپلوسوں کی جماعت تھی، انگریزوں کی چاپلوسی یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ جمعیت علماء نے اسے انقلابی جماعت بنایا، بار بار حضرت یہ فرماتے تھے، کھڑا کیا کہ چلو آزادی حاصل کرنے کے لیے جو بھی قربانی دینی ہو اس کے لیے تیار ہو۔ چنانچہ ایک زمانے تک کانگریس اور جمعیت علماء کے اجلاس ایک پنڈال میں ایک ہی جگہ پہ ہوتے تھے، ادھر ان کا اجلاس ہو رہا ہے ادھر ان کا ہو رہا ہے، تاکہ یکجہتی، فرقہ وارانہ ہم آہنگی برقرار رہے۔ اور یہی اس ملک کی خصوصیت ہے، یہ ملک کسی ایک کا نہیں ہے۔ آپ اسلامی یا مسلم حکومت کا زمانہ بھی دیکھیں تو ایسا نہیں تھا کہ پورے ملک میں مسلمان ہی مسلمان ہوں، رجواڑے تھے، نواب تھے، الگ الگ حکمراں تھے، الگ الگ مذہب کے ماننے والے تھے، ان سب کا مجموعہ تھا جو دلی پر جس کی حکومت تھی۔ آج بھی اگر ملک میں امن باقی رہے گا تو اسی طرح رہے گا کہ ہر قوم اور ہر مذہب کے ماننے والے اپنے اپنے ریت رواج، رسومات، مسائل پر عمل کرنے میں آزاد ہوں، کوئی کسی کے اندر دخل اندازی نہ کرے۔ یہی جمعیت علماء کا موقف رہا، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور جمعیت علماء کے اکابر اس بات پر قائم رہے آخر تک کہ ہم اس ملک کی تقسیم کے قائل نہیں ہیں، پورا ملک ایک جگہ رہنا چاہیے، افغانستان سے لے کے برما تک اور کنیا کماری سے لے کر کے کشمیر تک۔ جمعیت علماء نے جو تجویز پیش کی انگریز کے سامنے کہ آزادی کے بعد ہندوستان کا نظام کیسا بنے گا،
اس تجویز میں یہ بات تھی کہ پارلیمنٹ کی 45% نشستیں ہندوؤں کے لیے، 45 مسلمانوں کے لیے اور 10 غیر اقلیتوں کے لیے ہوں گی، اور ایک مرتبہ وزیر اعظم ہندو بنے گا، ایک مرتبہ مسلمان بنے گا، ایک مرتبہ صدر ہندو، ایک مرتبہ صدر مسلمان، ترتیب ایسی۔ اس کو مدنی فارمولہ کہا جاتا ہے۔ اگر یہ قبول ہو جاتا اور یہ چل پڑتا تو یہ جو آج بیچ میں کھائیاں پیدا کی جا رہی ہیں اس میں بہت حد تک کمی آ سکتی تھی، لیکن ایک جذباتی فیصلے ہوئے، دونوں طرف سے اس میں قصوروار لوگ قرار دیے جا سکتے ہیں، جس کی بنا پر یہ ملک 3 حصوں میں بٹ گیا، ایک بیچ کا رہ گیا، ایک بازو بعد میں بنگلہ دیش بن گیا، اور ایک پاکستان کی شکل میں ہوا۔ 3 حصوں میں ہم بٹ گئے، ہماری مجموعی طاقت بکھر گئی، جس کی وجہ سے سخت حالات سے ہمیں دوچار ہونا پڑا۔ 47 کے دن 15 اگست کو ادھر آزادی کا جشن دلی میں منایا جا رہا تھا، اور ادھر پنجاب سے خون کی ندیاں بہنے کی خبریں آ رہی تھیں۔ بنگال میں بھی اسی طرح قتل عام ہو رہا تھا۔ تبادلہ آبادی کا جو فیصلہ ہوا وہ ہندوستان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جمعیت اور اس کے اکابر اس بارے میں پوری طرح بری ہیں کہ انہوں نے اس میں ذرہ برابر بھی اس کی تائید کی ہو۔ بڑا ہی نازک مرحلہ تھا آزادی کے بعد۔ انگریز تو چلے گئے، مگر یہاں ایک ایسی لابی رہ گئی جو یہ کہتی رہی اور آج بھی کہتی ہے مسلمانوں سے کہ تم نے اپنی محنت کا صلہ لے لیا، تمہارا یہاں کچھ نہیں ہے، یہاں تو بس ہم ہیں۔ آج بھی ایسی آوازیں آتی ہیں۔ تو ہمارے بزرگوں نے اور جمعیت علماء کے اکابر نے کانگریس کے ذمہ داروں کے سامنے کھڑے ہو کر کے یہ کہا کہ آپ ہم سے یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم تقسیم کے حامی نہیں ہیں، نہ کل تھے نہ اب ہیں۔ آپ کو یہ ملک ایسا بنانا پڑے گا جس میں ہم سب کو برابر کے حقوق حاصل ہوں۔ حکومت کا کسی خاص مذہب سے کوئی تعلق نہ ہو، جس کو سیکولر کہا جاتا ہے۔ یہ سیکولر اس معنی میں نہیں ہے کہ مذہب کو ختم کر دیا جائے، ملحد بنا دیا جائے، بددین بد مذہب بنا دیا جائے، بلکہ اس معنی میں ہے کہ حکومت مذہب والوں کے معاملات میں بحیثیت حکومت کے دخل نہیں دے گی، یہ مطلب ہے۔ اس کو آہون سمجھا گیا اس ملک میں۔ ہمارے بزرگوں نے اس کو دوسرے حالات کے مقابلے میں آسان تر سمجھا کہ چلو اسی پر راضی ہو جاؤ۔ اور جبکہ ہر طرف تاریکیاں نظر آ رہی تھیں، جمعیت علماء مضبوطی کے ساتھ کھڑی رہی۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آزادی کے 15-20 سال تک پورے ملک میں جمعیت کے علاوہ کوئی ایسی جماعت نہیں تھی جو مسلمانوں کے حقوق کے اوپر زبان کھولتی۔ جو پہلے والی تھی وہ غائب ہو چکی تھیں، اپنا بستر سمیٹ چکی تھیں۔ ایسے نازک ماحول میں بھی جبکہ ہر طرف فرقہ وارانہ فسادات کا تسلسل تھا، کسی نے ہمارے زخموں پر اگر مرہم رکھا تو یہ جمعیت کے علماء اور اکابر تھے۔
آج بھی وہ رہنمائی جاری ہے، اللہ کرے کہ آئندہ بھی جاری رہے۔ ہمارے لیے کامیابی کا راستہ یہی ہے کہ ہم دین پر ثابت قدم رہیں، ملک کی قواعد اور ضوابط کی بھی پابندی کریں، اور اپنے غیروں کے سامنے ایک بہترین نمونہ پیش کریں زندگی کا، حتیٰ کہ دشمن کو بھی دشمن نہ سمجھیں، یعنی ایسا دشمن کہ اس سے مقابلہ ہی کرنا ہے، بلکہ اس کو قریب لانے کی کوشش کریں۔ ہمارے چھوٹے سے عمل سے بڑا نفرت والا آدمی بھی ہمارے دل میں اپنی قدر اور محبت پیدا کر سکتا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، برائی کا بدلہ اچھے انداز میں دو تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس کے دل میں تمہاری عداوت بھری ہوئی ہے، کل وہ تمہارا سچا جگری دوست بن جائے۔ ہمارے برادران وطن جن کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں، ہم اپنا ایسا کردار پیش کریں کہ ان کے دل میں ہماری قدر پیدا ہو۔ کاروباری معاملات اگر ہیں تو سچائی، امانت داری، دیانت کا مظاہرہ کریں، تاکہ اس کے دل میں یہ بات جم جائے کہ مسلمان دھوکہ نہیں کرتا، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان پیسے نہیں مارتا، مسلمان کی زبان پکی ہوتی ہے۔ اس کے دل میں یہ بات آئے گی تو اسلام کی قدر بھی اس کے دل میں پیدا ہو۔ اور اگر ہمارا معاملہ اچھا نہیں ہوگا تو نہ صرف یہ کہ ہم پریشانی میں آئیں گے، ہماری وجہ سے ہمارا مذہب لوگوں کے نشانے پر آئے گا، کیونکہ ہم ایک مذہب کی نسبت رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں حیا اور شرم کا ثبوت دیں، بے حیائی کی باتوں سے بچیں، غلیظ اعمال سے بچیں، غلط کاموں سے بچیں۔ بہت سی جگہوں پر نشے کا ماحول بنتا جا رہا ہے۔ یہ نشہ چاہے شراب پی کر ہو یا پڑیا کھا کر کے ہو یا اور کسی ذریعے سے ہو، یہ انسانیت کے نام پر کلنک ہے، پیشانی پر بدنما داغ ہے، یہ ہر مذہب میں حرام ہے۔ ہم ایسا معاشرہ پیدا کریں کہ ہمارا کوئی فرد اس کے قریب نہ جائے، اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں تو انشاءاللہ ماحول بگڑے گا نہیں، بنے گا، اور بگاڑنے والے ذلیل اور خوار ہوں گے اور اپنی کوششوں میں ناکام ہوں گے۔ آج آزادی کے دن ہمیں عہد کرنا ہے کہ ہم جہاں تک ہو سکے گا ملک میں امن و امان کو قائم رکھیں گے۔ امن کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ امن یہ بنیاد ہے کسی بھی معاشرے کے پرسکون رہنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے۔ ہم اپنی طرف سے کسی پر ظلم نہیں کریں گے، کسی کا حق نہیں ماریں گے، کسی کو بے عزت نہیں کریں گے، یہ ہمارا عہد ہونا چاہیے۔ بے شک بسا اوقات میڈیا میں چلنے والی باتوں کی وجہ سے مایوسی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، مگر مسلمان وہ ہے جو کسی بھی حالت میں مایوس نہیں ہوتا۔ مسلمان وہ ہے جو یہ جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے،
نہ وقت سے پہلے آ سکتی ہے موت، اور نہ کوئی وقت آنے کے بعد کوئی موت سے روک سکتا ہے۔ اس لیے جب تک جئیں گے انشاءاللہ دین پر جئیں گے، آزادی کے ساتھ جئیں گے، اور جب موت آئے گی تو انشاءاللہ عزت کے ساتھ آئے گی، اس کی کوشش کریں، ایمان پر آئے گی، اچھے اعمال پر آئے گی، حسن خاتمے کے ساتھ ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ یہ جذبہ ہمارے اندر رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس آزادی کو حقیقی آزادی میں برقرار رکھے، ہمارے ملک میں اور تمام عالم میں امن و امان قائم رہے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال ہو، اور ہم سب تا دم آخر اللہ کی رضا پر ثابت قدم رہ کر زندگی گزاریں۔ ہمارے ادارے، جماعتیں، تنظیمیں، مدارس، معاہد، مکاتب سب محفوظ رہیں، اس کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی ہے، کوششیں بھی کرنی ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔